ذرا سوچیں کہ اگر کوئی ایک ایسا لمحہ ہو جو پوری دنیا کے جغرافیائی اور سیاسی منظرنامے کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے۔ آج کے اس سیشن میں ہم 2026 کے ایک ایسے ہی خیالی لیکن انتہائی لرزہ خیز ہائی سٹیکس واقعے کا مکمل اور غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں جس نے عالمی بساط کو یکسر تبدیل کر دیا۔ ایک لمحہ، ایک میزائل اور پوری دنیا بدل گئی۔ یہ 28 فروری 2026 کی صبح 9:40 کا وقت تھا۔ تہران کے آسمان پر ہونے والا یہ وہ دھماکہ تھا جس نے نہ صرف ایک ہدف کو نشانہ بنایا بلکہ ایسے نئے عالمی بحران کو جنم دیا جس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی گئیں۔ اس پورے بحران کو ہم ترتیب وار 5 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے آپریشن ایپک فیوری، پھر تنازع کا پس منظر، اس کا الٹا اثر، حالات کا بے قابو ہونا اور آخر میں اس کا حتمی نتیجہ۔ تو چلے سیدھا فیز 1 یعنی آپریشن ایپک فیوری سے شروع کرتے ہیں۔ CIA مہینوں سے نگرانی کر رہی تھی اور جیسے ہی ایک انتہائی اہم اجلاس کی خبر ملی اس ہائی پروفائل ہدف کو نشانہ بنا دیا گیا۔ اب ذرا اس نمبر پہ غور کریں، 40۔ یہ کوئی معمولی سٹرائک نہیں تھی۔ یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کارروائی کس قدر تباہ کن تھی۔ خامنئی کے ساتھ ساتھ تقریباً 40 اعلیٰ سطحی عہدیدار بھی اس حملے کی زد میں آئے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں صرف سپریم لیڈر ہی نہیں تھے بلکہ وزیر دفاع، انٹیلیجنس چیف، ملٹری چیف آف سٹاف اور حیران کن طور پر ان کے خاندان کے افراد بھی شامل تھے۔ مطلب پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کا ایک ہی وار میں صفایا۔ اس کارروائی پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف بالکل واضح تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خامنئی کے ہاتھوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں امریکیوں کا خون تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ سارا آپریشن بمشکل 4 ہفتوں میں تیزی سے اور کامیابی کے ساتھ سمیٹ لیا جائے گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہونا ممکن تھا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں فیز 2 یعنی تنازع کے راستے کو دیکھنا ہوگا۔ آخر دنیا اس دھماکہ خیز لمحے تک پہنچی کیسے؟ اگر ہم تھوڑا پیچھے جا کر اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو شروعات 2023 کی غزہ جنگ اور پراکسی گروپس کے تنازعات سے جڑتی ہیں۔ پھر جون 2025 میں وہ 12 روزہ جنگ آتی ہے جہاں ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے ہوئے۔ حالات کو سدھارنے کے لیے فروری 2026 میں عمان میں مذاکرات ہوئے جو ایک معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے تھے، مگر ٹرمپ ان مذاکرات کی رفتار سے مطمئن نہیں تھے اور بالآخر 28 فروری کو یہ میزائل حملہ کر دیا گیا۔ اور بس یہیں سے ہمارا فیز 3 شروع ہوتا ہے، یعنی جوابی کارروائی۔ ایک ایسی صورتحال جہاں سے اس حملے کے غیر متوقع اور خطرناک اثرات نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ہندسہ دیکھے 27۔ ایران کا جواب اتنا شدید اور فوری تھا کہ انہوں نے بحرین، سعودی عرب اور عراق سمیت 8 مختلف ممالک میں 27 امریکی اڈوں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا۔ اس حملے کا دائرہ انتہائی وسیع تھا۔ اس رد عمل کو سمجھنے کے لیے ملٹری کی زبان میں ہاریزونٹل ایسکیلیشن یا افقی اضافے کی حکمت عملی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایران نے جنگ کو کسی ایک محاذ تک محدود رکھنے کے بجائے اسے جان بوجھ کر مختلف خطوں میں پھیلا دیا۔ اس کا سیدھا سا مقصد یہ تھا کہ مخالف کے وسائل بکھر جائیں اور جنگ اتنی مہنگی اور مشکل ہو جائے کہ اسے جاری رکھنا ممکن نہ رہے۔ اور پھر ایران نے اپنا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ کھیلا۔ آبنائے ہرمز، جو کہ عالمی توانائی کی شہرگ ہے، اسے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جس سے تیل کی منڈیوں میں بھونچال آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، جس نے فوراً نیٹو کو ہائی الرٹ پر کر دیا۔ یہ تنازع اب کسی بھی طرح محدود نہیں رہا تھا۔ اور اب حالات مکمل طور پر قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ فیز 4 کنٹرول کا ختم ہونا۔ وہ تمام اندازے جو ابتدا میں لگائے گئے تھے وہ زمینی حقائق کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ واشنگٹن کا وہ پورا اعتماد اندازہ کہ تیز حملہ، تیز جیت اور جلدی واپسی ہوگی جو 4 ہفتوں میں سمٹ جائے گی، بالکل غلط ثابت ہوا۔ حقیقت میں اسٹریٹجک اوور ایکسٹینشن کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی پہلی بھاری قیمت اسی دن چکانی پڑی جب کویت میں 3 امریکی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس ساری صورتحال کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہا۔ واشنگٹن میں بھی ایک سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا۔ سینیٹر ٹم کین نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، یہ ایک غیر قانونی جنگ ہے۔ آئین کے مطابق جنگ کا اعلان کانگریس کا کام ہے، صدر کا نہیں۔ یوں یہ آپریشن ایک بڑے ملکی سیاسی بحران میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ عالمی رد عمل بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے کہ سفارتی محاذ پر امریکہ کس قدر تنہا رہ گیا۔ چین نے سخت مذمت کی اور آپریشن روکنے کا مطالبہ کیا۔ ترکی نے گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ نے ان حملوں کی شدید مذمت کی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں تو اتنے پرتشدد مظاہرے ہوئے کہ حالات کو قابو کرنے کے لیے کرفیو تک لگانا پڑا۔ دنیا بھر سے دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اب ہم اس پوری کہانی کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، فیز 5، حتمی نتیجہ۔
کیا اس تباہ کن حملے سے واقعی وہ حاصل ہوا جس کی توقع کی گئی تھی؟ یہ وہ بنیادی اور سب سے اہم سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا اس اعلیٰ سطحی قتل نے واقعی ایران کے نظام کو توڑ دیا؟ کیا یہ بیک فائر کر گیا؟ ماہرین کا جواب بالکل واضح ہے، جی نہیں، ایران نہیں ٹوٹا، بلکہ اس کے بالکل برعکس ایران مزید متحد ہو گیا۔ فوراً ہی خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا گیا۔ یہ موت کمزوری بننے کے بجائے ان کے حامیوں کے لیے ایک بہت بڑی نظریاتی علامت بن کر ابھری، جس نے ان کے عزم کو اور بھی پختہ کر دیا۔ اگر ہم 8 اپریل تک کی جنگ کے بعد کی صورتحال دیکھیں تو وہ کچھ یوں ہے۔ ایک مشروط جنگ بندی تو ہو چکی ہے اور سفارتی بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن آبنائے ہرمز ابھی بھی دباؤ کا ایک بہت بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے۔ جوہری پروگرام اور پابندیوں جیسے اصل اور بنیادی مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ماہرین نے بالکل ٹھیک خبردار کیا ہے کہ آپ کبھی بھی شارٹ ٹرم ملٹری آپریشنز کو لانگ ٹرم سفارتکاری اور سیاسی استحکام کا متبادل نہیں بنا سکتے۔ تو اگر ہم اس سارے واقعے کا نچوڑ نکالیں، طبی طور پر بے شک خامنے مارے گئے اور نظام کے چہرے بدل گئے، لیکن نظریاتی حقیقت کیا ہے؟ وہ نظریہ، وہ سوچ نہیں مری اور نہ ہی وہ نظام ٹوٹا۔ یہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ کسی بھی جنگ کو شروع کرنا اسے ختم کرنے سے 1000 گنا زیادہ آسان ہے۔ ہم آج کے اس سیشن کو ایک انتہائی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی حقیقت پر ختم کرتے ہیں۔ ایک لیڈر کو مارنا آسان ہے، لیکن ایک تحریک کو مارنا ناممکن ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر انتہائی اچانک ہائی سٹیکس اقدامات کے کتنے غیر ارادی اور طویل مدت نتائج نکل سکتے ہیں۔ ذرا سوچیے گا اس بارے میں۔